بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو غور سے باتیں سنا کرو اور اس پہ دھیان اور توجہ رکھا کرو، ٹھیک ہے نا، اور اسے دماغ میں باتیں کو بٹھا کے رکھا کرو۔ آج یہاں سے گفتگو شروع کریں گے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں عرش الہی کے ساتھ لٹک رہی ہیں، وہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو عرش الہی کے ساتھ، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پہلی چیز ہے کہ رحم یعنی رشتہ داری۔ یہ دعا کرتی ہے، اے اللہ میں تیرا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے توڑا نہ جائے۔ رحم یعنی رشتہ داری، وہ جو ہے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ مجھے توڑا نہ جائے۔ اور دوسری کیا ہے؟ امانت۔ یہ کہتی ہے، اے میرے رب تیرے واسطہ سے عرض ہے کہ مجھ میں خیانت نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے نعمت یوں عرض کرتی ہے، یا الہی تیرے نام کا واسطہ میری ناقدری نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ 3 چیزیں، ایک رحم ہے یعنی رشتہ داری اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، دوسری کیا ہے؟ امانت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتی ہے کہ اللہ جو عرش کے ساتھ لٹکی ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ اور تیسری کیا ہے؟ تیسری ہے نعمت، رزق جو ہم کھاتے پیتے، نعمت اللہ نے جو پیسے اور چیزیں دے رکھی، یہ سب نعمت ہے۔ یہ اللہ سے عرض کرتی رہتی ہے، عرش کے ساتھ لٹکی ہے اور اللہ سے عرض کرتی ہے کہ میری بے قدری نہ کی جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، رحم عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، کہہ رہا ہے جو مجھے ملائے گا یعنی رشتوں کا خیال رکھے گا، رحم یعنی رشتوں کا جو خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، اپنا قرب عطا کرے گا، اور جو مجھے قطع کرے گا یعنی رشتہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ اسے توڑے گا۔ یہ حدیث بھی غور سے سنو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا فرمایا اور اس کا نام اپنے نام سے نکالا، یعنی رحم کو اللہ نے کس سے نکالا؟ رحمان سے نکالا۔ اب جو کوئی اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، یعنی جو رحم کو برقرار رکھے گا، رشتہ داری کو توڑے گا نہیں، جوڑ کے رکھے گا، فرماتا ہے رب کی اب جو کوئی اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ تو جو رشتہ داری کو توڑے گا، جو رحم کو توڑے گا، اللہ اسے بھی توڑ دے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا، اور ابو سلمہ کی روایت پر، اور کہتے ہیں کہ امام ترمذی کی یہ حدیث حسن ہے، اچھی ہے اور صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، ادھر دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا فرمایا؟ مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم یعنی رشتہ داری کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، رحم اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یہ مقام قطع رحمی سے تیری پناہ پکڑنے کا ہے، یہ مقام قطع رحمی سے تیری پناہ پکڑنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں گا جو تجھے ملائے گا، اور اس سے تعلق توڑ لوں گا جو تجھے توڑے گا۔ رحم نے عرض کی، کیوں نہیں، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا یہ تیرا حق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، سورہ محمد کی آیت ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے آیت اس طرح سے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ إِلَى آخِرِ الآیت، پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور اپنی رشتہ داریوں کو توڑو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی کہ انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اسے امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ایک بات تو کھل کر کے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ رحم کرنا یہ کتنا
ضروری ہے، رحم ہر کسی کے ساتھ، اور خاص طور سے رشتہ داری وغیرہ کا خیال رکھیں۔ السلام۔